بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدین میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے نکاح کروا دیا اور اپنے مدین میں کچھ عرصہ گزارا۔ اس دوران اپنے بکریاں چرائیں اور اپنی زندگی کو سادہ طریقے سے گزارا۔ ایک دن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے تو راستے میں کو طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بات کی اور انہیں اپنی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کا حکم دیا۔ اسی واقعے کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ اور ابن بیض عطا ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اسے توحید کی دعوت دی۔ فرعون نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا کہ اگر وہ واقعی نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو زمین پر پھینکا جو ایک عظیم سانپ بن گیا۔ فرعون کے درباری جادوگروں نے بھی اپنی لاٹھیاں پھینکیں جو سانپوں میں تبدیل ہو گئیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان تمام سانپوں کو نگل لیا۔ اس واقعے کے بعد کئی جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون نے اپنی ضد جاری رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل نے رات کے وقت مصر چھوڑا۔ فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو دریائے نیل پر مارا اور دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، جس سے بنی اسرائیل کو راستہ مل گیا۔ جب فرعون اور اس کی فوج بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے دریا میں داخل ہوئے تو پانی دوبارہ جمع ہو گیا اور فرعون اور اس کی فوج غرق ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کو طور پر دوبارہ بلایا اور وہاں انہیں تورات عطا کی گئی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اور قوانین پر مبنی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کو اپنی قوم تک پہنچایا اور انہیں اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں 40 سال تک صحرائے سینا میں قیام کیا۔ اس دوران انہوں نے کئی امتحانات کا سامنا کیا، جن میں پانی کی قلت، خوراک کی کمی اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی شامل تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور صبر کرنے کی تلقین کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال صحرائے سینا میں ہوا۔ آپ کی عمر کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ آپ کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون نے بنی اسرائیل کی قیادت سنبھالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت اور واقعات ہمارے لیے رہنمائی اور نصیحت کا ذریعہ ہے۔ ان کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود حق کی راہ پر ثابت قدم رہتے ہیں اور بالآخر کامیاب ہوتے ہیں۔